میں بتا دوں، جیسے بابا کہتے ہیں کہ کچھ کہنے کے لیے تو اپنے ناقص علم کے مطابق انشاءاللہ تعالی کسی چیز کی تشریح کر دو۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو لوگ ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، جو لوگ ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، اللہ ان کے قلب کو ہدایت پر گامزن کرتا ہے۔ اللہ ان کے ہدایت میں تڑپ پیدا کر دیتا ہے۔ جب تڑپ پیدا ہوگی تو پھر آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ۔ یہ سورہ کہف کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، سورہ کہف آیت نمبر 17، کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، کہ جسے اللہ ہدایت دے تو وہ ہدایت پر ہے، سمجھے؟ جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پر ہے۔ اور وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے گمراہ کرنا چاہے، وَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اب اس کی آیت کا جو ترجمہ میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو ہدایت ملتی ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کو مرشد نہیں دیتا، کیا بات، اس کو ولی نہیں دیتا۔ ولی مرشد، وَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تم ہرگز اس کے لیے کوئی ولی یا مرشد نہیں پاؤ گے۔ یعنی اس کا لوگوں نے بہت سارا ٹرانسلیشن کیا کہ ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، ولی کا مطلب کارساز ہوتا ہے، ولی کا مطلب مددگار ہوتا ہے، مرشد کا مطلب رہبر ہوتا ہے، مرشد کا مطلب رہنما ہوتا ہے، راستہ دکھانے والا۔ لیکن آیت سامنے، یہ عربی لٹریچر ہے، آیت میں اللہ فرما رہا ہے وَلَن تَجِدَ لَهُ، اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے نہ ولی نہ مرشد۔ تو ہدایت اس کو ملے گی جس کے قلب میں تڑپ ہو، اور جس کے قلب میں تڑپ ہوگی اسی کو مرشد یا ولی عطا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ ولی اور مرشد اس کو عطا ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی ناراضگی کی بات یہی ہے کہ تم کہو تو صحیح مگر اس پر عمل نہ کرو، مگر اس پر عمل نہ کرو۔ تو جب تک ہم کسی بات پر، کسی چیز پر عمل نہیں کریں گے، عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے پریکٹیکل، اور تصوف جو دین ہے وہ دین پریکٹیکل ہے، اور پریکٹیکل جو ہے اس کو میں اگر سادے لفظوں میں اگر ٹرانسلیٹ کروں تجربہ اس کو کہتے ہیں، اور تجربہ ہر انسان کو ہوتا ہے دنیا میں، اور تجربہ ایک ایسا علم ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ تجربے والے، اگر کسی انسان نے کسی چیز کا تجربہ کیا ہے اور آپ بولو کہ اس کو کہ ایسا نہیں ہوتا تو صاحب کہہ دے گا تو مان یا مت مان، ورنہ کر کے دیکھ لیتے ہے نا، کہ بھائی میں نے پانی پیا اور میری پیاس بجھ گئی، تو بولے ایسا تھوڑی ہوتا ہے، پی کے دیکھ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، پی کے دیکھ، بجھ جائے گی، ہے نا۔ تو یہ لائن بھی ایسی ہے کہ اس میں جو اترے گا اس کو خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ ہر چیز ہر وقت میں سمجھی نہیں جا سکتی، جیسے جیسے دور آئے گی، جیسے جیسے پارٹ آئے گا، جیسا جیسا وقت آئے گا ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی، کھلنے لگ جائے گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی رہتی ہیں جو انسان کو اس وقت نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو بولے حضرت نے کیا فرما دیا، ہاں، نہ روایات میں، نہ احادیث میں، نہ قرآن میں، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لوگوں کو۔ بولے وہاں پر لکھا ہوا تو ہے لیکن وہاں سے نہیں ملے گا نا آپ کو، وہاں پر صاف بھی لکھا ہوگا تو آپ کو وہاں سے نہیں ملے گا، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو ٹرانسلیٹر ہونا چاہیے نا۔ یعنی قرآن کریم کو جتنے لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ سب عربی کے ماہر تھے، اور میں یہ آپ کو پوچھوں گا کہ قرآن عربی کلام ہے کیا؟ کیا قرآن عربی کلام ہے؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان میں، عربی زبان میں پیش کیا لوگوں کے سامنے، تو وہ عربی زبان میں آیا۔ تو جو لوگ عربی زبان کے ماہر تھے انہوں نے بہتر سے بہترین ترجمہ کیے،
جس کو جو سمجھ میں آیا، جتنی عربی سمجھ میں آئی اتنا ترجمہ کیا ہے، مگر قرآن اللہ کا کلام ہے اور اصل میں اسے سمجھ میں آئے گا جسے اللہ والا سمجھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ والے کو اللہ کی زبان سمجھے گی، اللہ کا کلام اللہ والا ہی سمجھ سکتا ہے، دوسرا تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا سمجھ سکتا ہے؟ میں نے تو ایک کامن چیز پوچھا نا آپ کو، اللہ کا کلام ہے کیا نہیں ہے؟ تو دنیا کو کوئی انسان یہ نہیں کہے گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کو سمجھائے گا کون؟ اللہ والا، جو اللہ کی زبان جانتا ہو، جو اللہ کے کلام کو جانتا ہو، ہے نا؟ تو بس یہ وہی چیز ہے، اسی کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہ آپ جو بھی کہتے ہو یا جو سنتے ہو، میں خود اپنی ذات کو بھی لے کر یہ کہتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، ورنہ آپ کی باتوں میں اثر نہیں رہے گا۔ اور خاموشی تو بہترین ہی عبادت ہے۔ یہ تو میں نے جو کہا، ہو سکتا ہے کہ اس پر مجھے پکڑ ہو جائے، سمجھے، لیکن اگر میں خاموشی رہتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ یعنی خاموشی اتنی بہترین چیز ہے، سمجھے، ایک مرتبہ یہ خاموشی جو ہے نا 60 سال کی نوافل سے بہتر ہے۔ لمحہ بھر کی نوافل جو ہے، یہ بولتے ہیں نا لمحہ بھر کی نوافل سے زیادہ بہتر ہے۔ 60 سال کس کو بولتے ہیں؟ عمر ختم ہو جاتی ہے، یعنی پوری عمر کا ثواب ہے، مگر عادت ہے بولنے کی، لوگ سننا چاہتے ہیں، ہم نے بول دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ بہتر تو یہی تھا کہ خاموش رہا جائے۔ تو قرآن کریم ایک ایسا، بولتے ہیں نا کہ قرآن کریم ساری دنیا میں کہتے ہیں نا کہ علم ایک سمندر ہے، علم جو ہے وہ خود ایک سمندر ہے، لیکن اگر آپ قرآن کو سامنے لاؤ تو قطرہ ہے، قرآن کے سامنے سارے علوم قطرہ ہے۔ تو آپ سوچو کہ قرآن کیا ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ قرآن کیا ہے۔ ابھی جو میں نے کہا نا کہ خلاصہ قرآن اسی ذات میں، تو وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اسی ذات سے قرآن کریم ہے نا۔ قرآن کی 3 قسمیں ہمارے حضرت فرماتے تھے حکیم صاحب، اللہ ان کا غریق رحمت کرے۔ تو مطلب اس قابل جو بنا ہوں، جو یہاں پر بیٹھا ہوئی ہیں، ان کی نگاہ کرم کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی 3 قسمیں، ایک قرآن ساکت، ایک قرآن جامد اور ایک قرآن ناطق۔ تو ساکت اور جامد تو یہی ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ جمی ہوئی ہے، یعنی بسم اللہ کے بے سے والناس کے سین تک سب یہی لکھے ہوئے ہے نا۔ اور ساکت بھی ہے کیونکہ یہ تو خاموش ہے، آپ سے یہ کلام نہیں کر پائے گی، تو اس کے لیے ناطق، قرآن ناطق چاہیے آپ کو، جو بات کرنے والا قرآن ہو۔ تو وہ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ تو وہ آپ کو ڈھونڈنا ہوگا جب آپ کسی اللہ والے سے، اہل بیت سے محبت پیدا کرو گے، اللہ سے محبت پیدا کرو گے، تو آپ کو آٹومیٹکلی آ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ طلب ایمان اور محبت اہل بیت کمپلسری ہے، کیونکہ اہل بیت کی محبت نہیں آئے گی، ان سے مودت نہیں پیدا ہوگی، آپ کو قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا اور آپ کو مرشد بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ اہل بیت کے چاہنے والے ہی اصل آپ کو راہ دکھا سکتے ہیں، سمجھے، اصل بات یہی ہے۔ تو پریکٹیکلی اترنے کی کوشش کرو، جو بھی بات ہوتی ہے آپ ایک لفظ سیکھو یا ایک پنہ سیکھو یا پوری کتاب سیکھ لو، لیکن اس پر پریکٹیکلی عمل کرو، کیونکہ مولا کائنات علی ولی اللہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ علم وہ نہیں کہ جو زبان سے ظاہر ہو، اصل علم وہ ہے جو انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہے۔ یعنی تمہارا ایٹیٹیوڈ، تمہارا پریزنٹیشن، تمہاری باتیں اور تمہارا جو اخلاق ہے، تمہارا جو رویہ ہے، اس سے ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ عامل ہے، صرف عالم نہیں ہے، یہ عامل بھی ہے۔ اور بات شریعت کی ہوتی ہے، ایسا نہ سوچے کوئی کہ شریعت الگ ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ پہلے شریعت کے عالم بنو، اس کے بعد طریقت میں قدم رکھو۔ پہلے شریعت کے عالم بنو، اس کے بعد طریقت میں قدم رکھو۔ یعنی غوث پاک نے کتنی بڑی بات کہی۔ آج انسان طریقت کی بات کرے گا یا طریقت کا اس پہ اسٹیج پہ اترے گا، لیکن اگر اس کو شریعت کا ظاہری اگر علم نہیں ہوگا تو وہ مثال کس طریقے سے دے گا؟
یعنی اس کو اگر باطنی وضو بتانا ہے تو اس کو پہلے ظاہری وضو تو پتہ ہونا چاہیے نا، کہ کتنے فرائض ہے، کتنے سنن ہے، کتنے نوافل ہے، کتنے مستحبات ہے، کتنے واجبات ہے، کتنے مکروہات ہے نا، یہ تمام چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تو اسی لیے جب آپ پہلے شریعت کے عالم بنو، ورنہ کل کو کوئی بھی بندہ آ کے بولے گا کہ حضرت آپ کو 5 کلمے آتے کیا، وہی کتاب بند ہو جائے گی. آپ کو 5 کلمے آتے؟ ہاں حضرت بولیں گے ہم کو تو 7 آتے، 5 کی کیا بات کر رہے ہیں، اور پہلا کلمہ کون سا ہے وہ بتا دیتا ہوں، ہے نا، وہ سب بتا دیں گے وہ. لیکن انسان آ کے وہی پوچھتا ہے. تو انسان کتنا بھی بڑا بولتے نا صوفی ہو، جو بھی ہو، لیکن اس سے آ کے ظاہراً ہی بات پوچھی جائے گی، کیونکہ دنیا انسان جو زندگی گزار رہا ہے وہ ظاہراً گزار رہا ہے. انسان جو زندگی گزار رہا ہے وہ ظاہراً گزار رہا ہے، کیونکہ باطنی علم جو ہے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ ہر کسی کی قسمت میں ہے ہی نہیں. سمجھے؟ اس کے لیے لوگوں نے پاپڑ بیلے. یعنی غوث الاعظم دستگیر ماں پیٹ ولی ہونے کے بعد، مادرزاد ولی ہونے کے بعد میں بھی 18 سال کی عمر میں نکلے اور پھر پیر و مرشد کی تلاش کر رہے ہیں، اور تلاش کرنے کے بعد میں جنگلوں میں جا کر رہ رہے ہیں. مجھے اتنی آسان تو بات نہیں ہے نا. لیکن کب نکلے؟ جب پہلے پورا علم حاصل کر لیا، کیونکہ یہ عربی کے بھی ماہر تھے، قرآن کے بھی ماہر تھے، تفسیر کے بھی ماہر تھے، احادیث کے بھی ماہر تھے، سب چیز تھی ان کے پاس. تو یعنی اگر آپ کے پاس کوئی شخص آئے تو وہ خالی نہیں جانا چاہیے. آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص آئے تو وہ کبھی خالی نہ جائے، اس کے ذہن میں کبھی کوئی شکوک اور شبہات نہ ہو کہ ارے یار میں آ کے یہ پوچھا تو مجھے یہ پتہ نہیں چلا، میں نے آ کے یہ بات کی تو مجھے یہ نہیں پتہ چلا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بابا؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ سیکھنا ضروری ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے. اور جس چیز کو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو پریکٹیکل کرنا ضروری ہے. جو بھی چیز آپ تصوف میں سیکھو گے اس کا پریکٹیکل ہے، لیکن آپ کو کر کے دیکھنا پڑے گا. تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے آیت کہی تھی نا، ایسی بات بالکل نہیں کہنا جس پر آپ خود عمل نہ کرتے ہو، اور اگر اس پر عمل کرتے ہو تو پھر واہ واہ، یہ تو بہترین بات ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناراضگی والی بات ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس خاص دن کے طفیل و صدقے میں، حضور سیدنا غوث الاعظم کے طفیل و صدقے میں، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل و صدقے میں، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل و صدقے میں ہمارا یہاں پر بیٹھنا قبول کرے اور ہمیں اپنی راہ میں قبول کرے، ہمیں جیتے جی بھی شہید رکھے اور انتقال کے بعد بھی شہید رکھے. کیونکہ شہید وہ نہیں جو جا کے تلوار گھوپے رائے خدا میں، شہید اسے کہتے ہیں کہ جس کی پوری زندگی اللہ کی راہ میں گزرے، جس کا سونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر شے ہر بات اس کی یاد کرو. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. کسی شخص نے مجھ کو عرس کے بارے میں بھی پوچھ لیا تھا، بولے حضرت عرس کہاں ہے، کدھر ہے، یہ وہ دلائل نہیں ہے، ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے. میں نے کہا بھائی قرآن کریم ہے، جو میں نے پڑھا اس کے حساب سے میں بتا دیتا ہوں. کیونکہ قرآن کریم کی جو یہ سورہ بقرہ میں آیت ہے، مجھے یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، تمہاری شہرت کروں گا. تو مولا اولیاء اللہ جب تک زندہ رہے تب تک کیا کیے؟ اس کو یاد کیے. مل رہے کسی سے بھی مل رہے تو اس کی بات، اکیلے بیٹھے تو اس کی بات ہے نا. یعنی جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو بس اسی کی یاد ہے، اسی کی بات ہے. تو جب تک وہ زندہ ہے، جب تک وہ زندہ تھے، یعنی بظاہر کی بات کر رہا ہوں، تو زندہ ہے ابھی بھی، لیکن بظاہر کی بات کر رہا ہوں، جب تک وجود میں موجود تھے تو کیا کیے؟ صرف اس کا پرچہ، صرف اسی کی ذات، میں کچھ بھی نہیں، صرف وہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم، میں تمہاری شہرت کر دوں گا. تو اب جب تک اللہ زندہ ہے تب تک ان کا تو چرچا ہوگا نا. تو یہ جو عرس جو یہ منایا جا رہی ہے ان کے نام کی شہرت تو ہے کہ بھائی ہر پیڑھی جو ہے ان کے پاس جا رہی ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے سے کبھی خلاف نہیں کرتا.
اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے کبھی خلاف نہیں کرتا. تو یہ بس یہی ایک چیز ہے. عرس کے لیے بھی بولے عرس کا مطلب تو شادی ہوتا ہے, اس کا میرے بھائی وہ سب کچھ بھی نہیں ہے. آپ وہ چیز مت لو. بات دراصل یہ ہے کہ بھائی جس نے اس کو یاد رکھا یہ اس کو صلہ ملے گا. سمجھے, صلہ ملے گا, یہ اس کو صلہ ہے. سمجھے, خواجہ خواجگان غوث الاعظم دستگیر سیدنا وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کو اس کی یاد میں فنا کیا. تو ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ان کی یاد کو فنا کر دیا ہے. بس اسی کا نام عرس ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اجازت حضور. فقط والسلام, جزاک اللہ خیرا کثیرا, وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.